بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب موسم سردی کا ختم ہو رہا ہے، جنوری ختم ہو گیا، فروری جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ فروری میں یہ ہے کہ فروری کے لاسٹ ویک میں کوئی سبزیاں وغیرہ لگانے کا پروگرام ہو تو ضرور اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس مہینے کے آخر میں سردیوں کے گزر جانے کے بعد جو گرمیوں کی سبزیاں لگتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سی جو سبزیاں ہیں وہ فروری کے آخر پہ یا مارچ میں لگیں گی۔ اس کے لیے آپ کو سبزیوں کے بارے میں بھی بتایا جائے گا اور ان کے بیجوں کے بارے میں بھی بتایا جائے گا اور ان کی جو گروتھ کیسے ہوگی وہ بھی بتایا جائے گا۔ یہ ہمیں اسپین سے گفٹ آیا ہے، یہ کلمیں آئی ہیں انگور کی، یہ ہم نے لگائی ہیں اور ان کو جو ہے نا شاپر لگا کے تو یہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے، ایک دو ماہ میں۔ اور یہ بھی اسپین سے بیج آئے ہیں اور ایک دو دوست کہہ رہے تھے کہ یہ آپ بیج جب لگائیں تو تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کر لیں۔ یہ بیج کیسے لگانے ہیں، اس کی مٹی کیسے ہونی چاہیے۔ بیج دو طریقے سے لگائے جاتے ہیں، ایک تو بیج آپ زمین میں لگائیں گے یا آپ بڑی کیاری میں لگائیں گے یا آپ سیڈلنگ ٹرے ہوتا ہے وہ لے آئیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جو باہر سے بیج آئے ہیں ان کے اوپر انہوں نے ان کا مہینہ بھی بتایا ہوا ہے، کب یہ آپ نے شروع کرنا ہے، کون سے مہینے میں آپ نے لگانے ہیں۔ اور یہ بیج میں یہاں سے اپنے بیجوں والی مارکیٹ سے لے کے آیا تھا۔ یہ جو اس فروری کے لاسٹ ویک میں آپ یہ پودے لگائیں گے اس میں یہ تربوز ہے، یہ سفید خربوزہ ہے اور اس میں ککڑی ہے، کھیرا ہے جو گرمیوں والا ہے اور اس میں بینگن ہے، اس میں کریلے ہیں، اس میں کالی توری ہے۔ یہ سارے اس میں اسی فروری کے لاسٹ ویک تک آپ نے بیج کے جو ہے نا وہ لگا دینے۔ اس میں سیڈلنگ ٹرے میں ان کو گرو کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں یہ تقریباً 10 سے 15 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں یہ بیج جو ہیں یہ پودوں کی شکل میں انشاءاللہ تعالیٰ بن جائیں گے۔ اور آپ کو اس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ زمین میں آپ نے کیسے لگانا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ یہ جو اسپین سے بیج آئے ہیں انہوں نے پیچھے بتایا ہوا ہے کہ کون سے مہینے میں آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے فروری، مارچ، اپریل تک یہ بیج جو ہے نا لگائے جا سکتے ہیں، یہ بھی گرمیوں کے پودوں کی ہے۔ آپ کی بڑی کیاری ہے تو اس طرح یہ مٹی آپ نے گوڈی کر کے نرم کر لینی ہے، اس میں آپ نے کمپوسٹ وغیرہ مکس کر لینی ہے۔ تو یہ مٹی کی جو ریشو ہے وہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 2 حصے جو ہے نا مٹی ہو جائے، 1 حصے کمپوسٹ ہو جائے، تو اس کو آپ مکس کر کے اس میں بیج لگائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی یہ بیج جو ہوتے ہیں وہ گرو کر جائیں گے۔ اس میں یہ سیڈنی ٹرے میں لے کے آیا تھا بازار سے، تو میرا پروگرام تھا اس میں اس دفعہ سیڈ جو ہے نا لگائے جائیں۔ اس میں لگانے کا فائدہ جو ہے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس میں جگہ بھی اس کی زیادہ نہیں کور کرتا اور
اس کو ٹرانسفر کرنا کسی گملے وغیرہ میں یا کسی کیاری میں کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو سیڈنگ ٹرے کو لے اور اس میں کمپوسٹ جو ہے نا وہ سارے خانوں میں ڈال دیں۔ بڑا آسان میتھڈ ہے اس کو لگانے کے لیے، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ آپ تھوڑا سا اس میں دھیان یہ کرنا ہے کہ اس کے جو پورے خانوں میں کمپوسٹ وغیرہ آپ ڈال دیں۔ تو یہ لیو کمپوسٹ ہوتی ہے زیادہ تر، تو اس کے اندر یہ سارے ایک بیج ایک دو بیج آپ لگا دیں۔ دو بیج بھی آپ لگائیں گے کیونکہ کئی دفعہ کچھ بیج جو ہے نا وہ گرو نہیں کرتے، تو ان دونوں میں تینوں میں ایک بیج جو ہے نا وہ گرو کر جائے گا۔ یہ ایک جو ہے کالی توری کے بیج ہیں، تو یہ اسی طرح ہر خانے میں ایک ایک بیج اس کو رکھ دیا جائے گا۔ زیادہ اس کو ڈیپ نہیں لگانا، بس اوپر رکھ کے ہلکا ہلکا اس کو جو آپ نے پھر بعد میں نا پش کر دینا ہے بس، کیونکہ سیڈ جو ہے نا تھوڑا سا مٹی کے اندر چلا جائے۔ زیادہ آپ گہرائی میں لگاؤ گے تو جتنا آپ اس کو گہرائی میں لگاؤ گے اتنا یہ سیڈ لیٹ جرمینیٹ ہوگا۔ جب دیکھیں یہ سارے خانوں میں ایک ایک بیج رکھ دیا ہے میں نے، تو اس کے بعد جو ہے ان کو میں ہلکا ہلکا پش کر کے ان کو مٹی کے اندر دبا دوں گا۔ بعد میں اسی مٹی کو ہلکا ہلکا اس کے اوپر آپ کر دیں، بیج جو مٹی سے کور ہو جائے۔ سارے بیجوں کو آپ نے اس طرح ان کو کور کر دینا۔ یہ سارے بیج آپ نے تسلی سے دیکھ لینا ہے، کوئی بیج باہر تو نہیں نظر آ رہا یا اس کے اندر مٹی کے اندر یہ کور ہو گیا کہ نہیں ہو رہا۔ پوری تسلی کر کے اس کو بیج کو اس کے اندر دبا کے پھر ہلکے ہلکے اوپر اس کے اوپر مزید کمپوسٹ ڈال دیں، اور جب آپ اس کے اوپر مزید یہ کمپوسٹ ڈالیں گے تو یہ بیج جو ہے نا مٹی سے کور ہو جائے گا۔ پھر آپ اس کے بعد آپ نے اس کا ذرا دھیان آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ نے پائپ یا کسی بڑے برتن سے پانی نہیں دینا۔ جب بھی آپ نے اس بیج لگانے کے لیے آپ نے ڈالے ہوں تو ان کو ہمیشہ آپ شاور سے پانی دیں گے۔ ان کو آپ پانی پائپ یا بڑے برتن میں دیں گے تو یہ کمپوسٹ وغیرہ یا بیج وغیرہ اس میں سے نکل جائیں گے، تو وہ اس کے بیج جو ہے نا وہ باہر نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے شاور کی مدد سے اس کو پانی دینا ہے، اور اتنا پانی دینا ہے کہ یہ اس کی جتنی کمپوسٹ ہے یہ اس میں کور ہو جائے، اس میں پوری جو ہے نا پانی سے یہ بھر جائے۔ یہ جب آپ یہ دیکھیں جب یہ گرو ہوں گے نا تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ یہ جب آپ نے ٹرانسفر کرنے ہیں ٹرانسپلانٹ، جب ان کو چینج کریں گے تو آرام سے ایزیلی یہ پورا پودا جو ہے نا وہ یہ باہر نکل آتا ہے۔ یہ آپ نے اسی طرح پودے یہ دکھانے کا مقصد آپ کو صرف یہی ہے کہ جب آپ سیڈنگ ٹرے میں لگائیں گے تو اس میں سے پودا ذرا بڑی احتیاط سے آرام سے باہر نکل آتا ہے، تو یہ آرام سے اس کی جڑیں جو ان کی جتنی روٹس ہوتی ہیں وہ ڈیمیج بھی نہیں ہوتی، اور اس کا ٹرانسفر بھی آرام سے ہو جاتی ہیں۔ جس بھی آپ گملے میں ان کو لگانا چاہیں آرام سے آپ لگا سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم ان کو چینج کرتے ہیں کسی
جگہ میں لگائے ہوں، کھلے اکٹھے بیج لگائے ہوں، جب ہم ان کو چینج کرتے ہیں تو ان کی روٹس جو ہوتی ہیں نا وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں۔ جب روٹس ان کی ڈیمیج ہو جائیں تو یہ پودا اکثر سروائیو نہیں کرتا۔ اور جب بھی آپ نے ان کو پودوں کو ٹرانسفر کرنا ہو تو ایک بات کا آپ خیال رکھیں کہ ان کو پانی آپ نے 2 دن پہ دینا بند کر دینا۔ یہ آپ نے دیکھا میں یہ پانی لگا ہوا ہے، کچھ پودے جو ہے نا جڑوں سمیت باہر آ جاتے ہیں، ان کی روٹس جو ہے نا وہ علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ یہ ابھی آپ کو میں ایک گملے میں یہ لگا کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کو چینج کیسے کرنا ہے۔ نہیں آپ ٹرے لائیں، اضافی ٹرے لائے ہوں تو آپ مزید اس میں بھی لگا سکتے ہیں، لیکن میں نے اب یہ ٹرے خالی کرنا تھا تو مجھے چاہیے بھی تھا اس میں بیج گرو کرنے کے لیے، تو میں نے اس کو اس لیے نکال دیا ہے۔ ایک تو ٹرے خالی ہو جائے گا، دوسرا یہ دوسرے کسی پاٹ میں جو ہے نا ان کو لگا دوں گا، کیونکہ یہ اس ٹرے میں ایک وقت تک اس کے اندر سروائیو کرتا ہے، اس کے بعد آپ اس کو نکال دیں تو اس کی گروتھ جو ہے نا وہ کافی تیزی سے بڑھ جاتی ہے۔ اگر اسی میں لگا رہے گا تو اس میں اس کی جو ہے گروتھ وہ ذرا سلو ہو جائے گی، پودا خراب تو نہیں ہوگا، مرے گا تو نہیں، لیکن اس کی گروتھ جو ہے نا وہ سلو ہو جائے گی۔ یہ اس میں 1-2 کلمیں لگی ہیں امرود کی، وہ میں اسی طرح ہی لگی رہنے دوں گا۔ تو یہ کیکٹس ہے لگا ہوا، اس کو بھی باہر آرام سے نکال لوں گا، کسی اور جگہ پہ اس کو ٹرانسفر کر دوں گا۔ اسی طرح جو اس کے اندر بقایا مٹی بچ گئی ہے اس کو ہم وہیں رہنے دیں گے، اور اس کے اندر مزید ہم جو ہے اس کے اوپر کمپوسٹ وغیرہ ڈال لیں گے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو سڈنی ٹرے میں کور کی تھی کمپوسٹ، اسی میتھڈ سے آپ نے اس کو کمپوسٹ ڈالنی ہے، زیادہ آپ نے ان کو دبانا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو کمپوسٹ اور مٹی کی ریشو کا آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس لحاظ سے آپ اس کی مٹی جو ہے نا بنائیں پودوں کو لگانے کے لیے۔ یہ اس میں لیو کمپوسٹ جو ہے وہ اس کے اندر میں ڈال دوں گا، ورمی کمپوسٹ بھی لیو کمپوسٹ ساری اس کے اندر مکس ہی ہے۔ یہ جو ہم نے مٹی تیار کی ہے اس کو ہم گملے میں ڈال لیں گے۔ گملے میں ڈالنے کے بعد ہم جو ہے نا وہی جو پودے ہم نے باہر نکالنے ہیں، وہ یہ دیکھیں آرام سے کتنے پودے اس کے اندر آرام سے لگ سکتے ہیں۔ چھوٹا سا گملہ ہے تو پودے بھی اس میں زیادہ لگ جائیں گے، اس کے نیچے مٹی بھی ہے وہ بھی اس کو کور کر لے گی۔ یہ ایک چھوٹے سے گملے میں نے ابھی 5 پودے لگا دیے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ میرے پاس پاٹ وغیرہ ابھی اویل نہیں تھے، تو میں نے کہا کچھ آپ کو صرف لگا دوں، تو اسی میں ہی آپ کو اس کا جو ہے نا پتہ چل جائے کہ کیسے ان کو دوسرے پودوں میں ٹرانسفر کرنا ہے۔ یہ جس گملے میں آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے اس میں آپ نے پہلے نیچے مٹی بھر لینی ہے، اور جس پاٹ میں بھی آپ نے کرنا ہے اس کے نیچے سوراخ ضرور ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے یہ لگا کے آپ نے شاور سے پانی اس کو دے دینا ہے، اچھی طرح اس کو پانی دیں گے، ایک دفعہ گیلا کر کے اس کو چھوڑ دیں گے، تو پھر ہم نے اس وقت اس کو دوبارہ پانی دینا ہے کہ جب اس کی مٹی خشک ہو جائے، اور آپ نے اس کو ڈائریکٹ دھوپ میں نہیں رکھنا۔ 2 دن آپ نے اس کو ادھر جہاں پہ ڈائریکٹ دھوپ نہ آتی ہو وہاں پہ رکھنا ہے، اس کے بعد آپ ڈائریکٹ دھوپ میں رکھ دیں 2 دن کے بعد۔ جب پہلے دن آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے اس وقت آپ پودا کبھی بھی دھوپ میں نہ رکھیں۔
اب یہ دیکھیں یہ وہی سیڈنگ ٹرے ہے، اس میں ہمیں زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہی مٹی ہم اس میں مزید ڈال دیں گے۔ پہلے آپ نے دیکھا جو میں نے پہلے ٹرے تیار کیا تھا وہ میں نے خالی کمپوسٹ سے تیار کیا تھا۔ اب جو میں یہ ٹرے تیار کر رہا ہوں یہ میں مٹی اور کمپوسٹ دونوں مکس کر کے جو ہے نا یہ ٹرے تیار کر رہا ہوں۔ ان میں ہم بیج جو ہے نا وہ گرو کرائیں گے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں میتھڈ آپ کے سامنے جو ہے نا کلیئر ہو جائیں گے۔ ایک تو مٹی مکس کر کے لگانے کے لیے، اس طرح بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کمپوسٹ نہیں ہے تو آپ خالی مٹی میں لگا سکتے ہیں، بالو مٹی اور تھوڑی سی اس میں ریت مکس کر لیں تو اس میں بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ ایک میرے پاس تر کے بیج ہیں جو گرمیوں میں انشاءاللہ تعالی ہم کھائیں گے، اور یہ ایک کھیرے کے بیج ہیں۔ پہلے میں نے جو کھیرے لگائے تھے وہ سردیوں کے کھیرے تھے، اب جو کھیرے لگا رہا ہوں وہ جو ہے نا گرمیوں کے کھیرے ہیں، گرمیوں میں انشاءاللہ تعالی وہ پھل دیں گے۔ اور یہ سارے بیج جو ہے نا یہ بھنڈی کے ہیں، لیڈی فنگر کے۔ یہ ایک ایک خانے میں دو دو تین تین آپ ڈال دیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان میں انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی اس میں ضرور جرمینیٹ کرے گا۔ کوئی نہیں بھی ہوتا تو آپ اس میں ایک ہو یا سارے ہو جائیں تو وہ سارے بھی آرام سے آپ ٹرانسفر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ گرو کر جائیں گے۔ یہ بھی ہم بیج جو لگائیں گے اسی میتھڈ سے لگائیں گے کہ ان کے بیج زیادہ گہرائی میں نہ لگائے جائیں، مٹی کے اوپر رکھ کے ہلکا ہلکا اس کو جو ہے نا ہم پش کریں گے۔ تھوڑا سا آپ اس کو انگلی کی مدد سے دبا دیں گے نا تو یہ بیج انشاءاللہ تعالی گرو کر جائیں گے۔ یہ بیج جو میں ڈال رہا ہوں یہ خربوزے کے بیج ہیں۔ یہ اسی طرح ہلکا ہلکا ان کو دبا کے اوپر ان کے مٹی کر دینی ہے۔ مٹی کا چڑھا اس کے اوپر ضرور آپ نے کرنا ہے، زیادہ نہیں آپ نے اس طرح کرنا کہ آپ زیادہ کر دیں۔ جتنا آپ اس کو گہرائی میں کریں گے اتنا یہ لیٹ جرمینیٹ ہوگا۔ اسی طرح ان کو مٹی کی مدد سے اس کو کور کر دیں اچھی طرح۔ اس کو جب آپ کور کر دیں گے تو اس کو زیادہ کور کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ جو پرندے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی یہ بیج کھا جاتے ہیں اگر اوپر ہی پڑے ہوں تو، اس لیے ان کو آپ نے اچھی طرح دبانا ہے۔ اور دبانے کے بعد آپ نے اس کو پانی جو ہے نا وہ پائپ یا کسی بڑے برتن سے نہیں دینا، اس کو جب آپ نے پانی دینا ہے وہ آپ نے شاور کے ذریعے پانی دینا ہے آپ نے۔ یہ کیونکہ یہ پوری طرح کور نہیں ہو رہے تھے تو جہاں پہ تھوڑی تھوڑی مٹی اور ضرورت تھی وہ میں نے ان کو ڈال دی ہے کہ جو بیج ہیں وہ اچھی طرح جو ہے نا کور ہو جائیں۔ یہ ہلکا ہلکا دبانے کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ پانی دیں گے نا تو یہ جو اوپر کمپوسٹ ہے نا یہ بہہ نہ جائے۔ اب آپ پانی دیں گے تو وہ یہ ادھر ہی اسی جگہ پہ اسی خانے کے اندر ہی جذب ہو جائے گی اور مٹی بھی تھوڑی سی اندر کور ہو جائے گی۔ اور پانی آپ نے اس کو جب پہلی دفعہ دینا ہے تو ایک اچھے طریقے سے بھرپور پانی دینا ہے کہ جتنی کمپوسٹ یا مٹی ہے وہ ایک دفعہ تر ہو جائے۔ اور جب تک یہ پودے جرمینیٹ نہ کریں آپ نے ان کو نہ زیادہ پانی دینا ہے یا بالکل ہی بند نہیں کرتے۔ ان کے خشک ہونے پہ ہلکا ہلکا اس کو چھڑکاؤ کرتے رہیں
تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مٹی میں نمی بنی رہے گی۔ اگر آپ مٹی کو خشک کر دیتے ہیں تو پودا کے بیج جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں اور پودا سروائیو نہیں کرے گا۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ سیڈنگ ٹرے میں طریقہ تھا، اور یہ جو طریقہ ہے یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ بڑی کیاری یا زمین میں کیسے لگاتے ہیں۔ یہ بڑی کیاری یا زمین میں آپ نے اس طرح کرنا ہے، پہلے آپ نے اس کی مٹی کو گوڈی کر کے برابر کر دینا ہاتھ کی مدد سے۔ جو اس کے اندر پتھر یا کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں جو نئی اس میں کمپوز کے اندر نہیں یہ بنی ہوئی ہے، گلی نہیں ہے، تو اس کو آپ نے باہر نکال دینا ہے۔ تو ان سارے بیجوں کو، یہ بھنڈی کے بیج ہیں، ان کو ڈال کے تو آپ نے ان کے اوپر جو ہے نا ایک لیئر اوپر کمپوسٹ کی ڈال دینی ہے۔ بیج کو آپ نے کور کر دینا اچھی طرح۔ یہ دیکھیں، یہ ساری وہ اسی مٹی کے اوپر جو ہے نا وہ بیج ڈال کے اوپر مٹی ڈال دی ہے، کمپوسٹ جو ہے ڈال دی ہے اس کے اوپر، اور اسی کو ہم جو ہے نا شاور کی مدد سے جو ہے نا ان کو پانی دیں گے۔ کبھی بھی بیج لگا کے پانی جو ہے پائپ یا کسی بڑے برتن سے نہیں دینا۔ جب بھی آپ نے اس کو پانی دینا ہے شاور بنا کے دینا ہے۔ اب وہ شاور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ عام بوتل لے کے اسی بوتل کے ڈھکن کو آپ سوراخ کر کے شاور بنا سکتے ہیں، اور اس میں آپ جو ہے نا اس کو پانی دیں۔ ڈائریکٹ آپ پانی نہیں دینا۔ جب آپ ڈائریکٹ پانی دیں گے تو پودے کے بیج جو ہے باہر نکل آئیں گے اور جرمینیٹ جو ہے نا وہ نہیں کریں گے۔ شاور کی مدد سے اچھی طرح اس کو نمی بنا دیں، پانی دے دیں، ساری گیلی ہو جائے مٹی۔ تو امید ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ تک میں پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں کہ نہیں، آپ کمنٹس کر کے مجھے بتائیں۔ مزید اس میں کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز کی ضرورت ہوگی میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو پوری انفارمیشن آپ تک پہنچائی جائے۔ امانتاً ہمارے پاس جو جتنا بھی علم ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے امانت ہے، اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہے، یہ آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہی کاوش ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں پودے لگائیں، روف ٹاپ پہ آپ گارڈن بنائیں۔ یہ بازار سے جو سبزی لانی ہے وہ آپ گھر میں تیار کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا آپ کو اس کی خوشی کتنی ہوتی۔ فائدہ بھی بہت زیادہ ہے۔ آرگینک یہ ساری سبزیاں تیار ہو رہی ہیں تو یہ آپ کو فائدہ بھی اس کا کافی ہے، اور انسان اس میں صحت مند بھی رہتا ہے، اور مٹی کے ساتھ جو ہے نا اس کا ایک تعلق بھی بنا رہتا ہے۔ یہ بھی مٹی کے اندر، جیسے یہ میں کیاری کے اندر لگایا ہے، یہی میتھڈ سے آپ زمین کے اندر بھی لگا سکتے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی گوڈی کر کے اوپر یہ بیج وغیرہ پھیلا کے اس کے بعد آپ اس کو بیجوں کو مٹی سے کور کر دیں۔ تو یہ میں کیاری تیار کر کے اوپر یہ جالی ڈال رہا ہوں۔ جالی میں اس لیے ڈال رہا ہوں کہ یہ میری مرغی ہیں تو وہ پھر آگے اس کو خراب نہ کریں، یا اور کوئی پرندے آگے اس کو خراب نہ کریں، اس لیے میں نے جالی ڈال دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔